بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم اصولوں پہ آنچ آئے اصولوں پہ آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے اصولوں پر آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے آج آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم زندہ ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سٹیج پر اس کے جھنڈے تلے ہم زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے صحابہ کو گالیاں دینے والوں کو بے نقاب کرتے رہیں جی بولو یار کی ہو گیا اصولوں پہ آنچ آئے اصولوں پہ آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے ہم زندہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے علامہ پروفیسر ساجد میر کی قیادت میں اور ہم گالیاں نہیں دیں گے کسی کو فضائل صحابہ کانفرنس ہے یہ وہ قبیلہ ہے پتہ ہے یہ کون سا قبیلہ ہے جن کے فضائل بیان ہم نہیں کرتے ہیں یہ کون سا قبیلہ ہے خدا کی قسم یہ وہ قبیلہ ہے کہ جبریل امین اور آسمان کے فرشتے ان کی شکلیں بنا کر آتے تھے یہ وہ قبیلہ ہے تم گالیاں نکالو تم جو مرضی کرو اپنی فکر کرو اپنی آخرت کی فکر کرو میں پھر کہتا ہوں لاہور کے امیر کی حیثیت سے تم اپنی آخرت کی فکر کرو خدا کی قسم ہے کہ کوئی جنت میں جانے کا وعدہ نہیں دعویٰ نہیں کر سکتا مدینے کا کالا بلال دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے اللہ مجھ سے تم اپنی فکر کرو تم نے کہاں جانا ہے اپنی فکر کرو صحابہ کو گالیاں دینے والوں
یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد کی گواہی دی ہے، جنہوں نے قرآن کی گواہی دی، جنہوں نے رسالت کی گواہی دی. اور میں آج آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو محمد کے یاروں کو نہیں مانتا، جو محمد کے پروانوں کو نہیں مانتا، جو محمد کے یاروں کو نہیں مانتا، محمد کے ساتھیوں کو نہیں مانتا، اس کو کلمہ پڑھنے کا کوئی حق نہیں. میری بات آج غور سے سنو. آپ کو سخت باتیں یہ لگے گی، لیکن جو صدیق اکبر کو نہیں مانتا، جو فاروق اعظم کو نہیں مانتا، جو عثمان غنی کو نہیں مانتا، جو حیدر کرار کو نہیں مانتا، اس کو کلمہ پڑھنے کا کوئی حق نہیں، اس کو درود پڑھنے کا کوئی حق نہیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں، سنو کہ امام جعفر صادق سے پوچھا کسی نے. سنو نوجوانوں، سنو، اس بات کے مبلغ بنو. اس لاہور کی زمین پر امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، نوجوانوں سنو، کہ شیخین کا مقام کیا ہے. شیخین کن کو کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کو شیخین کہتے ہیں. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ امام شیخین کا مقام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کسی اور کا پوچھتے تو میں بتاتا. یہ کتابوں کی بات نہیں، یہ لائبریریوں کی بات نہیں ہے، یہ لائبریریوں کی بات نہیں، یہ کتابوں کی بات نہیں ہے. جاؤ مدینے چلے جاؤ، جاؤ مدینے چلے جاؤ، گنبد خضرا کا دروازہ کھولو، گنبد خضرا کا دروازہ کھولو اور دیکھو کہ صدیق اکبر کا کیا مقام ہے، فاروق اعظم کا کیا مقام ہے. وہ دیکھو تو صحیح. امام جعفر صادق اس چوک میں اعلان کر رہا ہوں. روایت غلط ہو تو میں ذمہ دار ہوں. امام جعفر صادق نے فرمایا کہ کسی اور کی بات ہو تو میں بتاؤں، کتابیں دیکھ کر، لائبریریاں دیکھ کر. صدیق اکبر کی کیا بات کروں، کیا بتاؤں؟ او ظالمو دیکھو، آپ کا امام کہہ رہا ہے، آپ کا امام کہہ رہا ہے، امام جعفر صادق ہمارے بھی امام ہیں، اور آپ تو مانتے ہی ان کو. وہ فرما رہے ہیں کہ مدینے چلے جاؤ، مدینے چلے جاؤ. صدیق اکبر کے مقام کو دیکھنا ہے تو مدینے چلے جاؤ، مدینے چلے جاؤ، مدینے چلے جاؤ. روزہ اقدس کو کھول کے دیکھو، صدیق اکبر کہاں لپٹا ہوا ہے، فاروق اعظم کہاں لپٹا ہوا ہے. سارے لوگ، آپ بھی، ہم بھی، علماء کرام بھی، ہمارے قائدین بھی، سارے امام بھی، سارے ولی بھی جنت کے خواہشمند ہیں کہ نہیں؟ آپ بھی ہیں، لیکن آپ صدیق اکبر کی صداقت کے لیے آئے ہیں، فاروق اعظم کی عظمت کے لیے آئے ہیں، عثمان غنی کی سخاوت کے لیے آئے ہیں، حیدر کرار کی شجاعت کے لیے آئے ہیں. انشاءاللہ قیامت کے دن
محمد اور ان کے ساتھیوں کے سامنے اس طرح اکٹھے کھڑے ہوں گے. اس طرح کھڑے ہو جاؤ, اس طرح اکٹھے کھڑے ہوں گے, آپ اسی طرح اکٹھے کھڑے ہوں گے محمد کے سامنے, محمد کے سامنے, صدیق اکبر کے سامنے, فاروق اعظم کے سامنے, عثمان غنی کے سامنے اور حیدر کرار کے سامنے اسی طرح کھڑے ہوں گے, اسی طرح کھڑے ہوں گے. کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا. مدینے کا کالا بلال دعویٰ کر سکتا ہے. کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ محمد کی غلامی کو اپنا چکے ہو بلال حبشی, تم اپنا چکے ہو محمد کی غلامی کو, اس کی نبوت کو, اس کی غلامی اپنا چکے ہو, تو تمہیں ملا کیا ہے؟ تمہیں کیا ملا ہے؟ تو بلال حبشی نے فرمایا تھا کہ محمد کی غلامی کے بعد اور بھی کوئی کچھ مانگے تو لعنت ہے اس پر. محمد کی غلامی, اس کے بعد کوئی اور بھی کچھ مانگے تو لعنت ہے اس پر. اور حبیب ابن زید انصاری سے جب مسیلمہ قذاب نے پوچھا تھا, مسیلمہ قذاب نے پوچھا تھا کہ مدینہ میں رہنے والے عبداللہ کے بیٹے محمد کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا تھا سولی پہ لٹکایا ہوا ہے, اس کی بوٹیاں بوٹیاں کی جا رہی ہے. تو اس نے کہا تھا کہ اسی کو تو جانتا ہوں, اسی کو تو جانتا ہوں, باقی جس کو بھی جانتا ہوں اسی کی وجہ سے جانتا ہوں, اسی کی وجہ سے جانتا ہوں. اہل حدیثوں تم مبارکباد کے مستحق ہو کہ تم اندھے نہیں, تمہیں صدیق اکبر بھی نظر آتے ہیں. محمد کے یاروں میں, محمد کے ساتھیوں میں بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, بلند آواز سے, بلند آواز سے کہو کہ محمد کے ساتھی. اور ایک بات آخر میں سنو جو میں کرنے آیا ہوں آج خاص طور پر امیر جماعت لاہور کی حیثیت سے, کہ رحمت عالم کا پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محجبین ہیں, جو ناظرین ہیں, جو رحمت للعالمین ہیں, جو ساری کائنات میں بہترین ہیں, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو والضحیٰ کہا گیا ہے, بدر الدجا کہا گیا ہے, شمس الضحیٰ کہا گیا ہے, خیر الورا کہا گیا ہے, احمد مجتبیٰ کہا گیا ہے, محمد مصطفیٰ کہا گیا ہے. وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ محمد اس کے آپ امتی ہیں. فخر کی یہ بات ہے. اور میں نے ذرا تازہ کلام بھی تو سنو کہ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا, عرش و کرسی سے بالا ہے, عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا, آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. عرش و کرسی سے بالا ہے, عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا, آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں, آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں,
وہ جنت ہے جہاں ہے قیام آپ کا، وہ جنت ہے جہاں ہے قیام آپ کا۔ اور میں کیوں مانوں کسی اور دستور کو، میں کیوں مانوں کسی اور دستور کو، میں کیا جانوں کسی اور منشور کو، سب کتابوں سے اعلیٰ کتاب آپ کی، سب کتابوں سے اعلیٰ، سب کتابوں سے اعلیٰ کتاب آپ کی، سب نظاموں سے اعلیٰ نظام آپ کا، سب نظاموں سے اعلیٰ نظام آپ کا۔ اور ناز کرتا ہوں اپنے، آپ بھی کریں محمد کے دیوانوں کی، پروانوں کی، ان کے فضائل کے لیے اکٹھے ہوئے ناز کرو کہ ہم محمد کے غلام ہیں، ناز کرو، خدا کی قسم ناز کرو۔ ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، ایسے کرو، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ آقا میرے میں غلام آپ کا، آپ آقا میرے، آپ آقا میرے۔ یہ سٹیج تو میں جو آج خاص نوجوانوں کے لیے بات کرنی ہے، خاص طور پر یہ بات سمجھو، یہ کوئی اختلافی بات نہیں، نوجوانوں کے ذہن کو صاف کرنا چاہتا ہوں کہ بعثت محمد کیا تھی، بعثت محمد کی بعثت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا بتاؤ؟ قرآن نے واضح کیا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ محمد کس لیے آئے تھے نوجوانوں؟ یہ سنو، شیعہ بڑا پروپوگنڈا کرتے ہیں، ذرا وہ پروپوگنڈا کہ یہ آپس میں ان کا اختلاف تھا، علی کا، ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، میں ذمہ داری سے آج یہ اعلان اس چوک میں کر رہا ہوں کہ سب جھوٹے کسے نے، سب اپنی دکانداری کو چمکانے کے کسے نے، کوئی اختلاف نہیں تھا، اور اگر اختلاف تھا تو بعثت کا مقصد کیا تھا؟ ذرا یہ سمجھنے والی بات ہے نوجوانوں، علماء کی، بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں، ڈاکٹر غفور راشد میرے دوست بھی بیٹھے ہوئے، اتنے بڑے عالم اور سب، تو یہ سمجھو آج کچھ تو لے کے جاؤ اس جلسے سے کہ مقصد کیا تھا محمد کا، بعثت کا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ انہوں نے صحابہ کرام کو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے پاک صاف کر دیا، کیوں جی؟ یہی مقصد تھا۔ اور جب وہ پاک صاف ہو گئے، جب وہ پاک ہو گئے، صاف ہو گئے، 1,00,000 صحابہ کرام محمد کے سامنے کھڑے ہیں، پتہ ہے نا؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کو پتہ چلا، جب اللہ نے سمجھا
نوجوانوں یہ سننے والی بات ہے کہ بزرگوں آپ بھی سمجھو کہ جب اللہ نے یہ سمجھا کہ محمد کا بعثت کا مقصد مکمل ہو چکا ہے، صحابہ پاک صاف ہو چکے ہیں، یہ پاک روح کھڑے ہیں 1.25 لاکھ، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ پھر اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری بعثت، سنو، تیری بعثت کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب میں نے اسی لیے تیرے اوپر دین کو بھی اپنے کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ دین اس وجہ سے مکمل ہوا ہے، یہ گالیاں نکالنے والوں کے یہ دین مکمل نہیں، ان کو کلمہ پڑھنے کا کوئی حق نہیں، نماز پڑھنے کا کوئی حق، نماز تو خیر وہ پڑھتا ہی نہیں، لیکن نماز کا نام لینے کا بھی حق نہیں، مسلمان کہلانے کا بھی حق نہیں۔ اور مجھے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بھی ہیں، انجن ہے، انجن گاڑی کا انجن، اس کے ساتھ یہ 4 ڈبے ہی پیوست نہیں صحیح طریقے سے ڈبے۔ نوجوانوں سمجھو اس بات کو کہ انجن ہے نا گڈی دا انجن، گڈی دا انجن، اس دے نال 4 ڈبے پیوست نہیں صحیح، وہ منافق سن، تو یہ اسلام کی گاڑی کیا چلے گی؟ مجھے بتاؤ کیا چلنا ہے، کیا چلے گی؟ انجن دے نال ڈبے ہی سیٹ نہیں تو کیا؟ اور پھر یہ ضروری بات ہے، آج نوٹ کر کے جانا بزرگوں، وہ کرسیوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہتا ہوں یہ نوٹ کر کے جانا کہ اگر 4 وہ اپنے ساتھی کون جن کو مزمل کہا گیا، جن کو وہ چادر لے کے آتے ہیں تو کہا یا ایھا المدثر، اوئے ہوئے ہوئے، وہ نبی ہے آپ کا، وہ آقا ہے آپ کا، وہ آقا ہے آپ کا، وہ کالی کملی لے کے آتا ہے تو فرمایا جاؤ جبریل، جاؤ جبریل اور لکھو جبریل یا ایھا المزمل، وہ محمد ہے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ 4 خلفائے راشدین، یہ جو صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان ہیں، حیدر قرار علی ہیں، ان کی بھی تربیت وہ صحیح نہیں کر سکے۔ یہ سمجھیں نوجوانوں، پڑھے لکھے ہوئے، آپ یہ بات سمجھیں، اگر صدیق اکبر کی تربیت وہ صحیح نہیں کر سکے، محمد فاروق اعظم کی تربیت نہیں کر سکے ہیں، عثمان غنی کی تربیت نہیں کر سکے، وہ حیدر قرار کی تربیت نہیں کر سکے، تو پھر 1400 سال 1500 سال کے بعد میری اور آپ کی وہ تربیت ان کی تعلیم کرے گی؟ مجھے بتا، 4 ساتھیوں کی وہ تربیت محمد نہ کر سکے تو آپ کون، کس باغ کی مولی، کس کھیت کی مولی ہیں آپ؟ اور جاؤ یار، ہم اتحاد کے قائل ہیں، ڈاکٹر صاحب بڑی اور بابر رحیمی صاحب بڑی مجلسوں میں جاتے ہیں، مجھے پتہ چلتا رہتا ہے، اتحاد امن کانفرنس سے ہو رہی، لیکن جو باپ کے دشمن کے ساتھ یاری کرے وہ کون ہوتا ہے؟ میں آگے کچھ نہیں کہتا، جو ہمارے باپ محمد کے دشمن ہوں
جو اسلام کے بعد صدیق اکبر کے دشمن ہوں، جو اسلام کے بعد فاروق اعظم کے دشمن ہوں، جو سخاوت و حیا کا جو بادشاہ اس کے دشمن ہوں، اور صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق، صدیق کی بیٹی محمد کے گھر والی. اور میں تو اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، سنو یہ جملہ 1 منٹ جی، کہ کوئی ریڑی والا بھی برداشت کرتا ہے کہ میرے گھر کی کو آبرو اس کو ریزہ ریزہ کوئی کرے. ریڑی والا گڈیریاں جنہ لائیاں ہوئی، جنہوں نے گاجریں اور مولیاں لگائی ہوئی ہیں، یہ آج کا خطاب یاد رکھنا کہ جنہوں نے گاجریں لگائی ریڑیوں پر، جنہوں نے گنڈیریاں لگائی ہوئی ہیں، وہ بھی اپنی گھر کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیتا، برداشت نہیں کرتا. محمد کے سامنے آخرت میں کس طرح پیش ہوگے؟ بتاؤ کس طرح پیش ہوگے؟ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم اہل حدیث ہیں. یہ سٹیج ہے علماء کرام کا سجا ہوا. یہ سٹیج وہ سٹیج ہے جہاں سے اللہ ملتا ہے، رب العالمین ملتے ہیں، ساری کائنات کا داتا ملتا ہے، ساری کائنات کا مشکل کشا ملتا ہے. یہ وہ سٹیج ہے جہاں سے محمد رسول اللہ ملتے ہیں، جہاں سے صحابہ کرام ملیں گے، جہاں سے اہل بیت ملیں گے. یہ وہ سٹیج ہے کہ جہاں سے جنت بھی ملے گی انشاءاللہ. یہ وہ سٹیج ہے جہاں سے جنت ملے گی. اور آؤ سارے اختلافات ختم کر کے، علامہ پروفیسر امیر ایک ہی جماعت ہے پاکستان میں اہل حدیثوں کی، باقی ایسے کٹ پتلیاں ہیں، وہ ہوتی رہتی ہے، ہر دور میں آتے رہتے ہیں ایسے لوگ، لیکن مرکز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. انشاءاللہ العزیز ہم متحد ہیں، متحد رہیں گے، اور بلال حبشی کی طرح یہ اعلان کرتے رہیں گے کہ محمد کی غلامی کو اختیار کرنے کے بعد، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرنے کے بعد اور بھی کوئی کچھ مانگے تو لعنت ہے اس پر. وآخر دعوانا